اور انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ انشاءاللہ شفاعت بھائی آپ سے شروع کروں، یہ خواب جو ہے اس کے اوپر 2-3 لوگوں کے بڑے اہم کام ہیں۔ اگر ویسٹ میں دیکھیں تو فرائڈ جو ہے اس کا بڑا کام ہے، اگر اس طرف آ جائیں تو امام جعفر صادق کا بڑا کام ہے، امام ابن سیری جو ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا شاید جس میں نہ ہو، لیکن ایسا کمال کام ہے کہ تینوں کے اندر جو سائنز ہیں یا جو سمبلز ہیں وہ کم و پیش ایک جیسے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات لگتی ہے آپ کو؟ یقیناً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب سے پیدا ہوا وہ جستجو اور تحقیق اس کی فطرت کا ایک لازمی حصہ رہا۔ بہت ساری چیزیں فلسفے سے آگے بڑھ کے پریکٹیکلی نظریاتی سائنس کے دائرہ کار میں آ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، فلسفے سے ہٹ کے سائنس کے دائرے میں آ گئیں۔ ورنہ اب تک ہم انسان اور تاریخ انسان نظریاتی اور فلسفیانہ مشکافیوں میں الجھی ہوئی تھی، اور زیادہ تر ہم جو بیس کرتے تھے وہ مشاہدات پر کرتے تھے، اور مشاہدات کے لیے انسان کی نظر ہوتی ہے۔ اس وقت تجربات لیبارٹریز نہیں تھیں، تو انسان کی نظر ایک حد تک دیکھتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتی۔ اس کے آگے جب نہیں دیکھ پاتی تو وہ پھر اندازے اور قیافے ہوتے ہیں۔ یہ خوابوں کا مسئلہ ابھی تک یہ فلسفے کے کندھے پر سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ فرائڈ کی بات کر لیں آپ تو اس نے زیادہ تر فکری طور پر، فلسفیانہ طور پر اس نے جو سمجھا اس نے بیان کیا۔ امام ابن سیرین سے زیادہ نفسیات کی زبان استعمال کی ہے۔ وہ بھی فلسفے کا حصہ ہی ہے، نفسیات جو ہے، نفسیات سائنس ہے، لیکن یہ اس حد تک ابھی خواب اس سائنس تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کو پریکٹیکلی کسی آلات کے ذریعے سے یا پریکٹیکلی جس طرح آج ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس طرح کی کوئی سائنس ابھی خواب کے بارے میں نہیں ایجاد کر سکا کچھ کہ وہ بتا سکے کہ یہ خواب کیوں آتے ہیں اور خواب کیوں مختلف ہوتے ہیں، خوابوں کی نوعیت کیوں آغا جی ابھی تک تو سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ خیال کہاں سے آتا ہے، خواب آنی تو دور کی بات ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے میری تائید فرما دی کہ ابھی تک سائنس کے اپروچ میں یہ چیز نہیں آئی۔ بہت ساری چیزیں ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج بارش ہوگی، کل نہیں ہوگی، اتنے دن ہوگی، اتنے دن نہیں ہوگی، اور آج کل تو پورے سال کا بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ رؤیت ہلال کمیٹی کا مسئلہ تھا کہ چاند دیکھنے کے بارے میں کیسے یقین کیا جائے، تو خواب لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور پھر اعلان کرتے تھے، لیکن آج سائنس نے ہمیں یہ بھی مسائل ہمارے حل کر دیے۔ تو آپ کے خیال میں خواب جو ہے یہ سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن ابھی تک اس کی سائنٹیفک نہیں ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ پہلے دن سے اس نے انسان کی انگلی کو پکڑا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔ اور مذہب کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ مذہب کو یکسر مسترد کر دینا، مذہب مسترد نہیں کرتا کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواب پر بات کرتا ہے، خواب کی ڈویژن کرتا ہے، خواب کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور اچھے برے وقتوں کے خواب بتاتا ہے، اور اچھی بری شخصیات کے خوابوں پر بحث کرتا ہے۔ قرآن پورا کا پورا اور تورات پوری، انجیل، تلمود، یہ سب خوابوں کی حقیقت پر اور خوابوں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی حقیقت آپ اس کو کیسے تعبیر کریں گے، یا نہیں کرنا چاہیں گے تو آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ میں کوئی بات نہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر حتمی نہیں ہوتی، حتمی خوابوں کی تعبیر صرف انبیاء کرام کی ہوتی ہے، جو وہ خواب دیکھیں یا اس کی تعبیر دیکھیں وہ حتمی ہوتی ہے۔ یہ صاحب جو ہیں یا تو بہت زیادہ دنیا کو سوچتے ہیں، دنیا اکٹھی کرنے کی سوچتے ہیں، اور جلدی امیر ہونے کے یہ فکر میں رہتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ کتے دیکھنا جو ہے جلدی امیر ہونے کی نشانی کوشش کرنے کی بات ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر دنیا کو حاصل کرنے کا تھوڑا سا کم کریں، حلال سوچنے کی، حلال رزق کے لیے کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جتنا میں ان کا خواب سمجھاؤں اس میں یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہیں کوئی حکومتی سطح پر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ان کو یا ان کے گھر والوں کو یا ان کے خامد کو کوئی ترقی دینے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں حسد، چاہے وہ پرائیویٹ جاب میں ہی ہو، جی ہاں پرائیویٹ جاب میں۔ دوسری یہ کہ حسد، جب انسان دنیاوی طور پر ترقی کرتا ہے تو اس سے لا محالہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے، دوسرے بندے کو حسد پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والی بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین اچھا جملہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے، وہ لیکن ان کے لیے نہیں۔ اگر ان کے پاس مالی حیثیت ہے تو پھر یہ کوئی غریبوں کو کھلائیں،
کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، کسی یتیم بچی کو جہیز دے دیں، کسی یتیم بچے کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں. آپ یعنی کہ جہیز کو شرعی طور پہ ٹھیک سمجھنے والوں میں سے ہیں؟ جہیز تو شرعی طور پر ناجائز تو نہیں ہے. ناجائز نہیں، مانگنا بھی ٹھیک ہے. نہیں، مانگنا غلط ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بڑی جلد تبدیل ہونے والے ہیں. ٹھیک. اگر یہ نیکی کے راستے پر نہیں ہے تو جلد نیکی کے راستے پر آ جائیں گے. اگر یہ مالی اعتبار سے اگر یہ حلال، بھی ٹھیک ہو جائیں وہ بھی یہ بھی حلال کے راستے کی طرف آ جائیں گے. اگر یہ بیمار ہیں تو صحت کی طرف آ جائیں گے. اگر پریشان ہیں تو ان کی پریشانی ختم ہو جائے. شفاعت بھائی، سفید سانپ جو ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے؟ سفید ہو یا کالا، سانپ تو سانپ ہی ہے. اس نے تو ڈنگ مارنا اور مارنا ہی ہے. یہ نہیں کہ سفید جو ہے وہ ڈنگ مارے گا تو اس سے بندہ انجوائے کرے گا اور کالا مارے گا تو اس سے بندے کو تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. قرآن کے فلسفے کے حساب سے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو وہاں سانپ ڈالے گئے تھے. جی بالکل. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. پھر سانپ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تھا، فالق عصا، فرمایا تو بھی اپنا لاٹھی پھینک. جب وہ لاٹھی پھینکی وہ بھی سانپ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو نکل گیا. تو اس کا مطلب جادو ہے. اس کا مطلب جادو ہے اور اس شخص پر جادو کیا جا رہا ہے. اور وہ جادو، اس کے حالات، فینانشلی اس کے حالات، ذہنی اس کے حالات، خاندانی اس کے حالات اتنے تنگ کر دیں گے کہ ہر طرف سے اس کو راستہ بند نظر آئے گا. لیکن یہ اگر درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں تو یہ جو اشارہ تکلیف کی طرح وہ اللہ راستہ کھول دے گا. بڑی اچھی بات ہے. ویسے آپ کو یہ بھی مشورہ دینا چاہیے کہ نوجوان لوگوں کو دن نہیں چڑھانا چاہیے، اندھیرے میں اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اچھا، پھر یہ جو آپ خوابوں کی تعبیر آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی جی، اس میں بھی بڑا فرق ہے. جی جی. ایک وہ آدمی جو ذکر اذکار پر سوتا ہے اس کی حالت اور ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ رات کو ویڈیو دیکھتے سو جائے، اس کے خوابوں کی تعبیر بھی نہیں. قرآن میں نا دو لفظ استعمال. جب یہ تعبیریں لکھی گئی تھی تعبیر الاولیاء میں یا فرائڈ نے لکھی تھی تب تو یہ تھے ہی نہیں نا. چلو یہ نہیں تھے، میں نے تو یہ کہا کہ اچھے شغل میں نہ ہو بندہ، یہ مطلب میرا. اچھا، اب دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ میں، زیادہ نہیں. بسم اللہ. پہلے یہ کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے رؤیا. دوسرا استعمال کیا احلام. قالوا ادغاث احلام فما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. ٹھیک. کہ وہ بادشاہ کے خوابوں کے بارے میں کہا، وہ سارے جو بیٹھے تھے وہاں درباری مولوی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں. اس کو احلام کہتے ہیں. اور رؤیا اور چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رؤیا جو جس کی کوئی تعبیر نکلتی ہو، جس کا کوئی معنی ہو، جس کا. اور جس طرح قرآن پاک میں ہے، جس میں احادیث میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام نے جتنے خواب دیکھے تھے وہ اعلان نبوت سے پہلے دیکھے تھے. حضرت ابراہیم کا جو خواب ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ بھی اعلان نبوت کا بعد ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں. یہ اللہ نے ان کو خواب کے ذریعے سے ایک خبر دی اور حضور نے یہ بشارت صحابہ کو سنائی. ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی کہ ہماری یہ جو حالت اس وقت سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ حالت زیادہ دیر نہیں رہے گی، ہم بڑی جلد اس حالت میں چلے جائیں گے، غلبے کے حالت میں کہ ہم مکہ فتح کر لیں گے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت.